بات چیت دو طرح کی. ایک بات چیت وہ ہے جو آپ دوسروں سے کرتے ہیں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے آپ کے مستقبل میں. ایک بات چیت وہ ہے جس کو ٹونی رابنس کہتا ہے وہ بات چیت دوسروں سے بات چیت سے زیادہ ضروری ہے, زیادہ اہم ہے, وہ ہے خود کے ساتھ. وہ بات چیت جو خود کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ. تو آپ کی جو اپنے ساتھ بات چیت ہے اگر وہ بھی کوالٹی کی نہیں ہے تو تب بھی آپ, یہ میں نے دیکھا سر, یہ تینوں چیزیں جب بھی آپ یہ ملا لیں, نیت ٹھیک کر لیں. اب ذرا غور کیجئے گا, یہ ہے اندر آپ کا نیت, یہ ہے کرنے والا کام, اور یہ ہے رویہ آپ کا. نہیں سمجھ آئی؟ غور کیا کہ نہیں؟ دوبارہ بتا رہا ہوں, دس از انٹینشن. کہاں ہوتی ہے؟ اندر. کہاں ہوتی ہے؟ اندر. یہ ہے محنت, یہ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ. اور یہ ہے قدردانی, یہ کہاں ہوتی ہے؟ زبان. تو تین چیزیں ہیں, دل, ہاتھ, زبان. یہ اللہ نے سکسیس کو, کامیابی کو, یاد رکھیے گا, ان تین چیزوں میں رکھا. میرے مطابق یہ غلط ہو سکتا ہے, کسی اور کا فارمولا اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری پریکٹس میں یہی آیا. بہت جلدی نا یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ, اور وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چھوڑ دیں گے. جس زمانے میں میں ڈاکٹر بنا تھا, یہ تو اب آج سے 40 سال پرانی بات ہے, اس سے پرانی بات ہے, تو شاید ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی بہت کمی بھی تھی اور اس کی بہت ضرورت بھی تھی, اور یہ ایک بہت لوکریٹو پروفیشن بھی تھا کہ آپ کم از کم ڈاکٹر بن جائیں تو اور کچھ نہیں تو اپنا کلینک ہی کھول سکتے ہیں. لیکن اب ہمیں ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. جو میری عمر ہے نا, آپ مجھ سے ظاہر چھوٹے ہوں گے کچھ, آپ کی اور میری عمر میں جو جنریشن گیپ ہوتا تھا وہ 30-40 سال کا ہوتا تھا, کہ جو 40 سال ہم سے زیادہ ہے نا وہ اس کی سوچ مختلف ہے اس کی نسبت. اب میڈیا کی وجہ سے اور یہ سوشل اس کی وجہ سے ہمارا جنریشن گیپ بہت کم ہو گیا ہے. اب جنریشن گیپ 5 یا 10 سال کا ہے. جو بچہ آپ کا 10 سال کا ہے نا, جو آج پیدا ہوا ہے, ان کے درمیان جنریشن گیپ ہے. اور جو زمانہ آئندہ آنے والا ہے نا, اس زمانے کی ضروریات بالکل مختلف ہوں گی, اس کے تقاضے بالکل مختلف ہوں گے. آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ کے مستقبل کو متاثر نہیں کرتا. جانور کے مستقبل کو کر سکتا ہے, کیونکہ بکرے کو چھری نظر آ جائے تو اڑ گیا. انسان کے پاس ایک صلاحیت ہے, وہ کیا ہے؟ رسپانس. اس کا رسپانس آنے والے وقت کو ڈیفائن کرتا ہے. ایک ہی واقعہ, انسپیکٹر صاحب, ایک بندہ مرڈر کر دیتا ہے, دوسرا بندہ درگزر کر دیتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک واقعہ ہے, ایک بندہ وہاں سے, آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہوگا, میں انویسٹیگیشن کے کئی ایسے آفیسرز ہیں, انہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا ہے, جیلوں میں کئی لوگوں نے مجھے سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا سم ٹائم کسی کا ایک کرائم, ایک غلطی اس کو نیک بنا دیتی ہے. وہ اس میں سٹک ہوتا ہے, جب بے بس ہوتا ہے تو بعض اوقات کو 100 میں سے ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, اس کا سجدہ ایسا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے توبہ ایسی ہوتی ہے, اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. تو ایک غلطی نے ممکن ہے کسی کو ٹھیک. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں جس بھی بندے میں ایگو ہوتی ہے نا, اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک بندہ جس کی فل آف ایگو, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے, یہ ایگو ہے. سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی, ایگو ہے. عدالتوں میں کیس لٹکتے جا رہے ہیں, ایگو ہے. میں ایک بار بتاؤں گا, ایگو ہے. یہ جو ایگو کے ڈھیروں کیسز ہیں نا آپ کے سامنے, آپ یاد رکھیے گا, ایگو والے بندے کو ٹھیک کرنا, اصلاح کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. وہ ایگو اتنی زیادہ ہوگی, یعنی پرابلم پلس ایگو از اکول ٹو, لکھ لیجئے گا جی, فیلئر نہیں, ڈیزاسٹر. اف دیر از اے پرابلم پلس ایگو از اے ڈیزاسٹر. تو یہ مت ہے کہ غربت بہت بڑا سورس ہے ریلیشن خراب ہونے میں. مت ہے, شاید ہو, یعنی اس کو آپ ٹاپ فیکٹر نہیں کہہ سکتے. سب سے بڑا فیکٹر ضد ہے, ایگو. اور ایگو جو ہے وہ ممکن ہے کسی کی جیب میں دھیلا بھی نہ, ایگو جیب میں دھیلا نہیں ہے, لیکن دوسری جیب میں ایگو جو ہے کیٹو کے برابر ہوگی. سب سے زیادہ ایگو جو خطرناک ایگو ہے پڑھے لکھے بندے میں, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں کسی کی. ہمارے پاس تقریباً سارے اے ڈی آر جو کیسز ہیں مسالت کے, اس میں 34 پی ایچ ڈی ہیں. 34. وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہماری سائیکالوجسٹ یا جج صاحب. اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پی ایچ ڈی ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم غلط کیسے ہو سکتے؟ سر جی, ہمیں معافی مانگنے میں کبھی شرم نہیں آنی چاہیے, وہ بیگم سے ہی ہو. ہمارے تھے مادھو لال حسین کی بڑی اچھی شاعری ہے, ان کا ایک وہ شعر ہے, ہور نیواں ہو. جو ایگو والا بندہ ہے نا سر وہ رول جاتا ہے.
اور ایگو والا بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایگو کے ساتھ ازدواجی زندگی چلا رہا ہے نا، وہ تو بالکل ہی گیا، کیونکہ ایگو گھر میں نہیں چل سکتی. سر آپ دنیا کے لیے انسپیکٹر ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ڈی ایس پی ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ٹرینر ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے ابا ہیں، بیگم کے لیے خامد ہیں، بھائی کے لیے بھرا ہیں. اگر آپ کی ایگو ہے، ایگو والا بندہ کبھی بھی یاد رکھیے امپریس نہیں کرتا. ہمبل بندہ امپریس کرتا. ہمبل بندہ، بعض لوگوں کی شخصیت ہپنوٹک ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کے کہے میں تاثیر ہوتی ہے. جس طرح کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ شک میں ڈالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہوتا ہے، یہ فہم دیا ہوتا ہے، یہ تاثیر دی ہوتی ہے کہ وہ بات کہتے ہیں تو دوسرے پہ اثر کرتی ہے. تو جتنا دل صاف ہوگا، دل سے کہی جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ وہ زبان سے نکل کے دل میں